بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس ویڈیو میں جو میری گفتگو کا موضوع ہے، پاکستان میں ایک مذہبی شخصیت علامہ جلالی صاحب کی اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ ایسے جملے جو قابل اعتراض تھے، اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال عوام اور بالخصوص پڑھے لکھے طبقات اور علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا کرنا چاہیے۔ یہ موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے، ضرور اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلی بات کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں، قرآن پاک، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان نفوس قدسیہ پاکیزہ ہستیوں کے لیے عزت، احترام اور محبت کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم نفوس قدسیہ کی آج 1400 سال بعد آپس کی جو ان کی باتیں ہیں ان پر جج بن کر ہم فیصلہ سنائیں، اور خود بھی اور لوگوں کو بھی اور معاشرے میں بھی گمراہی، نفرتیں اور حقارتیں بکھیریں۔ تو علامہ جلالی صاحب کی جو انہوں نے جملے بولے، اس کے ریئیکشن میں کچھ لوگ اور ایک خاص مذہبی فرقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بالخصوص پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے الٹے سیدھے نعوذ باللہ من ذالک جملے بولنا شروع کر دیے، اور نتیجہ تن یہ ہوا کہ ان ہر دو خطابات سے اور تقریروں سے معاشرے میں نفرت، حقارت، فتویٰ بازی اور سوشل میڈیا پر ان کے جاننے والے اور ماننے والے گالی گلوچ اور طرح طرح کے الزامات اور فتووں پر اتر آئے ہیں، اور یہ کوئی معاشرے میں نیک شگون نہیں بلکہ ایک منفی پہلو، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ انتہا پسندی کی طرف جذبات لوگوں کے جا رہے ہیں، اور اس سے امت مسلمانوں کا اور پاکستان میں بالخصوص مسلمانوں میں اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے، اور یہ معاشرے کی زوال کی طرف جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، یہ وہ چیزیں ہیں، فرقہ پرستی، انتہا پسندی اور نفرت، فتویٰ بازی، آپس میں گت مگتھا ہونا اور معاشرے میں انتہا پسندی کو پھیلانا، عدم برداشت کا نہ ہونا، یہ دشمن کے اندرونی دشمنوں اور اسلام مخالف طاقتوں اور دشمنوں کو سب سے بڑے ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شام کے اندر، عراق کے اندر اور اسی طرح مختلف مڈل ایسٹ جہاں بھی شورش زدہ ہیں علاقے ہیں، دشمن اسلام، دشمن طاقتیں ہیں، انہوں نے یہ فرقہ بندی، فتویٰ بازی، گالم گلوچ، آپس کی نفرتیں اور حقارتیں، یہ آپس کی انتہا پسندی اور ایک دوسرے کو کفر اور بڑے بڑے فتووں کا یہ ماحول ان لوگوں نے استعمال کر کے امت مسلمہ کے علاقوں پر، ہمارے تیل کے ذخائر پر قبضہ کیا۔ اور کل کی میں آپ کو رپورٹ بتاتا ہوں کہ اسرائیل فلسطین پر اور بالخصوص جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے اس کو اپنا علاقہ ڈکلیئر کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ یورپین چند ممالک نے اس کی مخالفت کی ہے، امریکہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کے ساتھ ہے، اور ان حالیہ چند دنوں میں یو کے بھی اس بارے میں فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ اس کا یہ کام قانونی ہوگا یا غیر قانونی ہوگا۔ یہ وہ مسائل ہیں، اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کی لہر اور بے شمار دوسرے مسائل، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر لوگ، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ، یا مختلف ناموں کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ گستاخی، صحابہ کرام کے ساتھ گستاخی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شانوں میں گستاخی کرنے والے لوگ یہ چیزیں پھیلا کر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس میں ہماری عوام اور بالخصوص پڑھے لکھے طبقے علماء کرام کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں، مثبت رول پلے کریں کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے، فتووں سے دور رہا جائے، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے سے دور رہا جائے۔ نفوس قدسیہ صحابہ کرام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، قرآن پاک، حدیث پاک کی روشنی میں محبت، مودت، عقیدت اور ان کا عزت اور احترام کی تعلیم ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے، اور جو کوئی بھی لوگ خواہ یہ موصوف ہوں یا کوئی کسی بھی اور فرقے سے ان نفوس قدسیہ پر تنقید کریں، تنقید کریں، وہ گمراہ ہیں،
وہ اسلام دشمنوں طاقتوں کی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ شاید ایسی باتیں کرنے سے ان کی فالوونگ بڑھے، لوگ ان کو چاہیں اور پیسے ملیں، چونکہ معذرت کے ساتھ مذہبی طبقے نے ایسی باتیں کرنے سے واہ واہ، نعرے لگوانا، پیسے لینا اور جلسے جلوس کرانا اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ خدا را امت مسلمہ اور پاکستان میں کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلام کی خدمت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے یہ چیزیں جو 1400 سال بعد ہم بحث کر رہے ہیں اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا قبر میں اس کا سوال ہوگا؟ کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہاں، قبر میں اور قیامت کے دن یہ ضرور ہوگا۔ اگر ہم نے ان نفوس قدسیہ پر تنقید کی، گستاخی کے جملے بولے، یہ چیز گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور یقیناً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں پر جو صحابہ کرام نفوس قدسیہ کے درمیان چیزیں تھیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ سوال نہیں ہوگا۔ اگر ہم سکوت رکھیں اور ان نفوس قدسیہ ہر دو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں محبت کا جذبہ رکھیں تو یہ چیز انسان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اور یقین کریں کہ میں سوچتا ہوں اگر یہ چیز جاری رہی، ہر دو طرف سے اسی طرح فتوے آتے رہے، انتہا پسندی بڑھتی رہی، تو پھر ہمارا بھی عراق، شام اور دوسرے ممالک جو شورش زدہ ہیں ان سے کوئی ہمارا اچھا حال نہیں ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں علماء کرام، عوام کو ان باتوں سے چیزوں سے رکنا جانا چاہیے، اور ایسے جو لوگ کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی مذہبی جماعت یا پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسی بحثوں سے دور رہیں۔ اور رائے حق کیا ہے؟ رائے حق یہ ہے، قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات یہ ہیں کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، وہ دونوں طبقے حق پر تھے، دونوں سچ پر تھے، اور دونوں طبقات آپس میں کوئی دشمن نہیں، محبت کرنے والے تھے۔ یہ ہم مذہبی طبقہ، ہم لوگ ان میں نفرتیں کریئر کرتے ہیں اور مذموم مقاصد کے لیے دشمن یہ چیزیں اپنے مقاصد کے لیے یہ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ اب کچھ تجاویز ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے جو ادارے ہیں ان میں کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، چونکہ میں یورپ میں ہوں، میں سمجھتا ہوں یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اوورآل جب نظر میں دوڑاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں عدم برداشت کا کلچر نہیں ہے۔ وہاں پر مناظرے پڑھائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں دوسرے لوگوں، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، خارج کرنے والی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، داخل کرنے والی چیزیں بہت کم پڑھائی جاتی ہیں۔ دنیاوی جو مضامین ہیں، سبجیکٹس ہیں، وہ پڑھائی جانے چاہیے۔ برداشت کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسے مدینے میں رہ کر یہود و نصارہ کے ساتھ بھی معاہدے کیے، ان چیزوں پر زور دیا جائے۔ اور عدم برداشت کی حوصلہ شکنی ہو، اسلام کیسے انکلوسیو لوگوں کو داخل کرتا ہے، کیسے برداشت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کسی کو دوست اور محبت کے ساتھ ہی بدل سکتے ہیں، نفرت کے ساتھ نہیں بدل سکتے۔ تو اس لیے یہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو بھی چیز آتی ہے، ہم ایک لفظ بولتے ہیں، چیز بولتے ہیں، وہ فوراً آگ کی طرح، جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، فتویٰ بازی، نفرت، حقارت اور نفوس قدسیہ کے بارے میں جملہ بازی سے پرہیز کرتے ہوئے، اس ماحول سے نکلتے ہوئے مثبت سوچیں، ایجوکیشن کے بارے میں سوچیں۔ ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے، ہمارے جو مدرسوں سے فضلاء فارغ ہوتے ہیں، وہ ماہر اکنامکس بھی ہوں، وہ بہترین سولسٹر بھی ہوں، وہ یعنی وکیل پاکستان میں لفظ بولتے ہیں، وہ ہوں، وہ بینک مینیجر بھی ہوں، وہ جناب پولیس کے اندر، فوج کے اندر کردار ادا کرنے والے لوگ ہوں، وہ سائنس کے اوپر بولنے والے لوگ ہوں، یعنی جدید جو سائنٹیفک نالج ہیں، سیکولر نالج ہیں، ان پر ان کی دسترس ہو۔ اور اگر صرف فتویٰ بازی اور لوگوں کو اسلام سے خارج کرنا، فرقہ پرستی، اس طرح کی جو ابھی پاکستان میں بحث چل رہی ہے، اسی کے اندر ہی ہمارے فاضلین اور مدرسے اگر چلتے رہے تو میں بہت بڑا بھیانک اپنی قومت مسلمہ کا انجام دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا پڑھے لکھے طبقات، بہت بڑی بڑی مبارک ہستیاں تمام فرقوں کے اندر موجود ہیں، بالخصوص جماعت اہل سنت کے اندر بڑے بڑے مشائخ، اعظام، علماء کرام، بہت زبردست بیان کرنے والے لوگ، جو محبت بانٹنے والے لوگ ہیں، وہ موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، اور فرقہ پرستی اور یہ نفرت کا جو ماحول ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور اس بحث کو میں درخواست کروں گا، اب اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور جو بھی چاہے دوسرے مسلکوں کا کوئی ذاکر ہو یا ہماری صفوں میں سے اہل سنت والجماعت کی طرف سے کوئی ہستی ہو، سوشل میڈیا پر جو ایسا بھی کوئی کلپ جو نفرت پھیلانے والا ہو،
جو فرقہ بندی کی طرف لے جانے والا ہو، جو لوگوں کو آپس میں لڑانے والا ہو، سوشل میڈیا پر بحث مباحثہ بننے والا ہو، اس کا فائدہ اس بندے کو تو ہو سکتا ہے، فالوئنگ بڑھے گی، پیسے ملیں گے، واہ واہ ہوگی، چونکہ پاکستان میں علم کی کمی ہے، لیکن یقین کریں امت مسلمہ اور پاکستان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے امید ہے کہ میری گزارش پر عمل کیا جائے گا اور میری اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے تاکہ محبت بڑھے اور لوگ نفرتیں پھیلانے والوں سے دور رہیں، علماء کرام اپنے رول کو پہچانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت اور محبت پھیلانے والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بڑھے اور امت مسلمہ پھلے پھولے، اور جو ریئل ایشو ہیں کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، میڈل ایسٹ کے اندر مسلمانوں کو الگ الگ کر کے مارا جا رہا ہے اور ہم آپس میں گتم گوتھا ہو کر لڑ رہے ہیں، کسی صورت میں بھی یہ بحثیں مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ ریئل ایشو کی طرف اور جن مسائل کا میں نے ذکر کیا، اسی صورت میں ہم مدد کر سکتے ہیں اور امت مسلمہ کا فائدہ ہو سکتا ہے جب ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں گے اور اکابر کے لیے عزت، مودت اور محبت رکھیں گے۔ ہر وہ شخص چاہے جماعت اہل سنت سے ہو یا کسی اور فرقے سے ہو جو نفرت پھیلائے، وہ امت کا، سرکار کی چاہنے والوں کا، مسلمانوں کا وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہو سکتا، اس سے دور رہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔